ایک اہم ترین نقطہ سمجھ لو، حضرت آدم کو اتارا تو اس وقت توحید کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں جس کی دعوت دی جائے، سب مسلمان تھے تو دعوت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اسی واسطے آدم نبی ہیں۔ بھیجنا کہاں سے شروع ہوا؟ جب شرک کی ایجاد ہوئی اور مشرک قوم بنی تو انہی قوم سے ان کی اصلاح کے لیے حضرت نوح کو بھیجا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول رسول ہیں جو زمین کی طرف بھیجے گئے حضرت نوح۔ وہاں سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، حتیٰ کہ حضرت آدم ہی کے ساتھ بھی، حالانکہ وہاں دعوت کی ضرورت نہیں تھی، سب کو ملا کے ایک مقصد، ایک ہی مقصد، صرف ایک مقصد، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ جتنی بندگیاں ہیں ان سب سے بچو۔ یہی ایک پیغام دے کے بھیجا۔ کوئی رسول اس کے لیے نہیں آیا کہ کیا ہے تم ایک قومیت بناؤ، ایک وطن بناؤ۔ کوئی رسول اس کے لیے نہیں آیا کہ اقامت دین کھڑا کرو، خلافت قائم کرو۔ میں سن رہا تھا آج بہت سے لڑکے اس طرف رجحان رکھ رہے ہیں کہ خلافت۔ کوئی رسول اس کے لیے نہیں آیا، کوئی رسول عبادات کے لیے نہیں آیا کہ نماز پڑھو، روزہ کرو، یہ کرو وہ کرو جو تبلیغی جماعت پکڑ کے رو رہی ہے۔ کوئی رسول کسی اور معاشی طور پر استحکام اور کالجز یا ان کو لا پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ کوئی رسول کسی اور کاسٹ کے لیے نہیں آیا، اللہ کے رسول ہی نہیں، کوئی رسول نہیں آیا تو ایک ہی مقصد تھا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے، واجتنبوا الطاغوت، اور شرک کے کاموں کو روکنے کے لیے آیا، بس، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ یہی کام ہم کو کرنا ہے۔ ہم نے رسولوں کی جو دعوت کا نعرہ لگا کے دوسرے کام کر رہے ہیں، وہ رسولوں کی دعوت ہی نہیں ہے، ایک ہی دعوت تھی۔ سورہ نحل 16 آیت نمبر 36 میں کہ اللہ نے انبیاء کرام کو سوائے دعوت توحید اور شرک کو مٹانے کے علاوہ کسی اور دعوت پہ جمع نہیں کیا۔ تو مسلمانوں جانو، آج بھی اگر تم سربلند ہو سکتے ہو، یہی ایک دعوت سے ہو سکتے ہو، یہی ایک دعوت سے ہو سکتے ہو، یہی ایک تبلیغ سے ہو سکتے ہو۔ یہ جو کر رہی ہے دنیا کے اندر تبلیغی جماعت، یہ ڈھکوسلے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لوگوں کو بہت برا محسوس ہے، میں بھی کیا ہے بہت لگا، یہ سمجھیے کہ ریشم میں لپٹ کے الفاظ استعمال کرتا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں اور زندگی کتنی باقی ہے، بولنے کے مواقع کتنے اللہ تعالیٰ دے گا یا نہیں۔ کھلا بولتا ہوں، آج اگر ہم نہیں اٹھیں گے اس دعوت کو لے کر، یاد رکھو نیست و نابود ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ خسارہ اٹھا کہ یہاں بھی ذلیل موت مریں گے، اور وہاں پر تو ہے ہی اصل میں کیا ہے، ان لوگوں کے لیے سزا کے لیے اللہ نے جہنم بنایا ہے جو اس دعوت سے منہ موڑتے ہیں۔ اور اس دعوت میں خالی خولی بیٹھ کے سن لینا بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو حرکت میں لاؤ، جد و جہد میں لاؤ، کام کرو۔ کیا بھائی اتنے جماعت کوئی ایک نہیں ہے صحیح پہ، ہوتا تو ہم کبھی نہ کہتے۔ ہاں، تم ایک جماعت کا نام میرے پاس لے کے آؤ، میں بتا دوں آپ کو، ثابت کروں گا دلائل سے، وہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت پہ نہیں ہے، کیونکہ میں اگر ایک ایک نام لے کے تشریح کروں تو اس کے لیے ایک الگ عنوان بن جائے گا، اور میں نے کیا بھی تھا اس سے پہلے۔ ہاں، دور حاضر کے 30 فتنے میرا 2017 کا مضمون ہے، 30 دن کا، دیکھ لیجئے، ہر فتنے کو اجاگر کیا۔ کوئی فتنہ جہاں تک مجھے معلوم تھا دور حاضر میں جن کو میں نے نہیں چھوڑا، اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ سب گمراہی میں اٹے ہوئے ہیں۔ دعوت کسی کی نہیں ہے۔ ابھی میں وہاں پر کوئی بچہ پوچھ رہا تھا کہ چاند کے، دعوت نہیں ہے، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ کوئی سعودی کا چاند منا لے، کوئی یہاں کا منا لے، نہ منانے والے کو سعودی کے چاند کو ہم جہنمی بول سکتے ہیں، یہاں کے منانے والے کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پکا جنتی، اعمال سے جائیں گے۔ یہ اختلافی ہے، بس کوئی مان لے دلائل سے مان لے، کوئی نہ مانے نہ مانے، دعوت دے کے اس پر گروپزم کرنا کہیں ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جماعت اسلامی الگ کیا ہے، قیام، کیا قیام کرتے، دین کا قیام کرتے، اس واسطے کیا کرنا، جڑنا کرتے۔ جڑنا کیا ہی کے واسطے، قرآن سمجھنے۔ کون سا قرآن سمجھنے؟ تمہارے مفکر نے جو سمجھایا ہے وہ سمجھنے۔ قرآن تو وہ بھی ہے، لیکن کبھی نہ شرک پہ بات ہوتی، نہ تقلید پہ بات ہوتی، ان سب آیتوں کو سرسری پڑھتے ہوئے گزر جاتے۔ دورہ چلتا رہتا، رمضان کے بعد فوراً نوٹس آئیں گا، فلاں جگہ 10 کیا ہیں گروپ بن رہے ہیں، خواتین کے 20 بن رہے ہیں۔ کیا دورہ ترجمہ قرآن؟ کیا جی سکھاتے دورہ ترجمہ قرآن میں؟ ہاں، کیا سکھاتے؟ ایک پورا دورہ ختم کر کے نہ اس کی توحید بنتی نہ اس کی آخرت بنتی، کئی کا دورہ ترجمہ قرآن پڑھا دے تم؟ جن آیتوں میں تقلید کا رد ہے، جن آیتوں میں شرک کا رد ہے، جن آیتوں میں توحید کا اثبات ہے، پڑھاتے تم؟ اسے الٹا کیا کرتے، ترجمے کے الفاظ رٹا کے، ہاں، وہ ہمارے پاریک صاحب کی جو کتاب ہے لغات القرآن، اس میں سے کچھ چیزیں ادھر ادھر کی دے کے ایسے ہی اوپری طور پر لے جاتے کہ بندے کو نہ توحید سمجھ آتی نہ تقلید کا رد سمجھ میں آتا۔ یہ کا کام ہے؟ قرآن اس لیے اترا کہ سرسری طور پر پڑھ لو، بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کا مکمل تو نچوڑ توحید ہے۔ توحید کون سکھائے؟
توحید کون بتائے؟ بتاؤ مجھے، جماعت اسلامی میں حنفی نہیں ہے؟ ایسے ہاتھ بننے والے نیچے سالوں سے ہیں، کیوں نہیں بدلے؟ کیا کی دعوت ہو رہی؟ تم ایک ایک جماعت لا کے سامنے رکھو، میں بالدلائل ثابت کروں گا کہ کوئی اس کاس پہ نہیں ہے جو کاس یہاں بتا رہا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ دعوت ہو تو اس کی ہو بس، اس کے علاوہ کسی کی دعوت نہیں۔ اس دعوت میں ٹھیک ہو جاؤ تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تمہاری معاشرت ہو جائے گی، معاشیت ہو جائے گی، تمہارے اخلاق سدھر جائیں گے، معاشرہ سدھر جائے گا، سب ہو جائے گا۔ تم تو دعوت وہ پیش کرتے ہو، پین نیچے سے لٹک کے جھاڑ رہا ہوتا، انہوں دعوت کے دور ترجمے قرآن پڑھا تھا تمہیں۔ تجھے احادیث کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تجھے احادیث پہ چلنا نہیں آتا، کئیوں کو چاہو تو ضعیف کر لو، کہوں تو چاہو کو کیا ہے رد کر دو، ہاں ٹرم کر کو ایک نمبر کی بلیٹ ڈال لیتا، انہیں درس دیتا کرتے قرآن کا۔ تجھے پہلے کیا ہے سدھرنے کی ضرورت ہے بہت بڑی، تو کیا درس دے گا؟ ہاں ان میں مفکرین کو ہیں دنیا کے تعلیم یافتہ لوگ، بڑے بڑے لوگ، دنیا کی تعلیم سے کیا جی ہوتا؟ دین کی تعلیم حاصل کی تم نے؟ آج ایک طرح کا کیا ہے غبار ہو گیا توحید کے اوپر، دھندلا سا خاکہ ہو گیا۔ اس واسطے مجھے اتنا کھول کے بولنا پڑتا ہے، ورنہ تو ان کی شخصیات سے مجھے کوئی دشمنی نہیں۔ اگر وہ ملتے ہیں تو ابھی بھی میں کیا ہے بڑے ہی اخلاق کے ساتھ سلام کرتا ہوں، ملتا ہوں۔ ہمیں شخصیات سے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن کیا کریں، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں بدلتے؟ 20 سال کی محنتیں، 40 سال کی محنت، 1947 تک 41 میں نے جماعت اسلامی کو نہیں پڑھا، نہیں بہت پڑھا ہوں 1941 تاسیس ہے اس کی، 41 to 2023 کہاں ہوا؟ 70-80 سال ہو گئے، کوئی انقلاب اب تک کچھ نہیں ہوا۔ کہاں وہ جماعت جو قرآن و سنت پر مبنی ہوئے، کہاں لائے؟ 70 سے زیادہ تبلیغی جماعت وہ اس سے پہلے قائم ہوئی، کیا ہوا؟ کیا نتیجہ؟ کون بنا قرآن و سنت پر؟ کون سیکھا عقیدہ؟ کون بدلا؟ ثابت تو کرو۔ 80 سال کی محنتیں، 90 سال کی محنتیں، 100 سال کی محنتیں، کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا۔